اهدنا الصراط المستقيم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. صدق اللہ العظیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سو کھا لو تم ان جانوروں کو جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس کی آیات پہ ایمان لانے والے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، کیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ. مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تفصیل بیان کر رہا ہے تمہارے لیے ان جانوروں کی جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیے. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے ان کے کھانے کی طرف تم مجبور ہو جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے بدراہ لوگ لَيُضِلُّونَ، وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی نازیبا خواہشات کے ذریعے. بغیر علم، بغیر کسی دلیل و برہان کے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تیرا پالنہار ہی خوب جانتا ہے. بالمعتدین، ان لوگوں کو جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. سورۃ الانعام کے دو حصے تھے. پہلے حصے میں شرک اعتقادی کی نفی کی گئی، وہ کل کے سبق تک مکمل ہو چکا تھا، وہ پہلا حصہ. یہاں سے سورہ انعام کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے. شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اعتقاد میں شرک آ جائے، دوسرا ہوتا ہے انسان کے افعال میں شرک آ جائے. اعتقاد میں شرک کیا ہے؟ کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں میرے حالات کو جانتا ہے، فلاں کو اتنی قدرت اور اتھارٹی حاصل ہے کہ میں جب پکاروں، جس مشکل میں پکاروں، جہاں سے پکاروں، وہ میری پکاروں کو سن کر میری حاجت روائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ ہے اعتقاد میں شرک، کہ انسان نے کسی انسان کے بارے میں یا کسی پتھر کے بارے میں یا کسی جن کے بارے میں یا کسی زندہ پیر کے بارے میں یا مردہ پیر کے بارے میں یہ سوچ اور یہ نظریہ رکھا کہ وہ میرا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، میرے حالات سے واقف ہے اور میری حاجت روائی کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں شرک اعتقادی، عقیدے میں شرک آ گیا. دوسرا ہوتا ہے شرک فعلی، آج بھی وہ ہو رہا ہے، گزشتہ زمانوں میں بھی وہ تھا. مثال کے طور پر کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں بابا جی کے نام پر جانور ذبح کروں گا. اب یہ ہے فعل میں شرک آ گیا ہے، یہ شرکیہ فعل ہے. جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ ذبح بھی اللہ کے نام پہ ہوں گے. اپنے جانوروں کو غیر کے نام ذبح کر دینا یہ شرک فعلی ہے.
تو سورہ انعام میں دونوں قسم کے شرکوں کی تردید کی گئی ہے، شرک اعتقادی ہو اس کی بھی تردید کی ہے۔ اسی صورت میں ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میرے پیغمبر ببانگ دہل اعلان کر دے میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ خزانوں کا تنہا مالک کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ نبی کے بارے میں یہ ذہن اور یہ تصور رکھا جائے کہ نبی پوری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے اور کائنات اسی کے خزانوں سے کھا رہی ہے، یہ شرک اعتقادی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اعتقادی ہے، یہ یاد کرنا ہوگا دوستوں نے، یہ سب یاد کرنا ہے۔ شرک عقیدے میں آتا ہے وہ بھی شرک ہوتا ہے، شرک فعل میں آئے وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات جو کچھ تھوڑے سے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، عصری تعلیم کی 4 کلاسیں جو پڑھ لیتے ہیں، تو وہ پھر کہنے لگتے ہیں ہم نے کون سا کسی قبر پہ جا کے سجدہ کیا ہے، ہم نے کون سا مزاروں کا طواف کیا ہے، ہم نے کون سا کسی کو غائبانہ پکارا ہے، صرف ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے انبیاء کو غیب کی خبریں بتا دی ہیں، وہ غیب جانتے ہیں۔ تو یہ کہنے سے تو ہم مشرک نہ ہوئے نا؟ تو ان کی بارگاہ عالی میں آپ بڑے ادب سے گزارش کر سکتے ہیں کہ حضور آپ پھر بھی مشرک ہیں۔ کیوں؟ کسی انسان کے بارے میں یہ سینس رکھنا اور یہ سوچ رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ وہ غیب جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، غیب کی خبریں جانتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک اعتقادی ہے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ کسی کی قبر پہ جا کے چڑھاوے چڑھائے جائیں، کسی کی قبر پہ جا کے طواف کیا جائے، نوراتہ بیٹھا جائے، کسی کی قبر پہ جا کے اعتکاف کیا جائے تبھی شرک لازم آئے۔ شرک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عبادت کی تعریف میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، جو دوست مسلسل درس میں شریک ہونے والے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشہود بأن للمعبود سلطة غیبیة تقدر بها على النفع والضرر۔ کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا، عبادت کی ڈیفینیشن یاد کرو تاکہ آپ کو کوئی کائنات کا مشرک ملا دھوکہ نہ دے سکے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد، عبادت نام اس اعتقاد اور عقیدے کا ہے، بأن للمعبود سلطة غیبیة تقدر بها على النفع والضرر، کہ کسی کے بارے میں ذہن میں یہ تصور رکھنا اور یہ سوچ رکھنا کہ وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ کسی کے بارے میں سوچ رکھنا یہ اس بندے کی عبادت بن جائے گی۔ خواہ یہ سوچ نبی کے بارے میں رکھو، خواہ یہ سوچ ولی کے بارے میں رکھو، حضرت علی کے بارے میں رکھو، چھوٹے کے بارے میں، زندہ کے بارے میں، مردہ کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ تصور، یہ اعتقاد، یہ نظریہ، یہ سوچ رکھی گئی، سمجھو اس کی عبادت کر دی۔ تو کہا جاتا ہے پیر صاحب کے پاس جاؤ تو توبہ اور استغفار کر کے جانا، ورنہ وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے باقاعدہ، عوام کو سبق اور پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جاؤ، توبہ اور استغفار کر کے جایا کرو، ورنہ قدموں میں گر کے آپ سجدے کریں کہ کسی کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک انسان سمجھے، یہ عبادت بن جائے گی۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سورہ انعام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اعتقادی جو شرک ہے کہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا، کسی کو اللہ کے خزانوں کا مالک سمجھنا، کسی کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ فلاں حاضر و ناظر ہے، یہ اعتقاد میں شرک ہے، اس کی تردید کی گئی سورہ انعام کے پہلے حصے میں۔ اب یہ جو آج کا سبق ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، یہاں سے سورہ انعام کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اس شرک کی نفی ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظریں نہ مانا کرو، منت منوتی نظر نیاز یہ کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور مستحق عبادت کون ہے؟ اللہ نے، صرف اللہ کا عبادت کا مستحق کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ یہ صرف کی ضرب لگاؤ گے تبھی تو مشرک کے سینے میں آگ لگے، جو اللہ کو مقصود ہے۔ ڈنکے کی چوٹ مسئلہ بیان کرو تاکہ مشرک کا روح جل جائے، اندر جلن پیدا ہو جائے، کانٹے کھڑے ہو جائیں اس کے جسم میں، یوں ضربے لگانی لا الہ الا اللہ کی، تکلیف ہو خدا کے دشمن کو بیان توحید سے، تبھی توحید کا حق ادا ہوگا۔
اور یہ میں ویسے بات نہیں کر رہا، قرآن کا حکم ہے، پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، خوب غصہ نکال میرا پیغمبر ان کے اوپر۔ جو اللہ کی توحید کے انکاری ہیں، کیا وہ چھوٹا مجرم ہے؟ پوری کائنات گناہوں سے انسان کی بھر جائے، زمین سے لے کے آسمان تک دفاتر رکھ دو، کبیرہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں پورے آسمان و زمین کو ان سے بھر دو، اور ایک طرف شرک صرف ہو، خواہ شرک اعتقادی ہو یا شرک فعلی ہو، خدا واحد کی قسم ہے ان تمام گناہوں کے بدلے میں شرک بھاری گناہ ہے۔ حضور قرآن یہ جس کے بارے میں رحمت، وہ جس کا نام ہی رحمت ہے، وہ جو رحمتوں والا ہے، جس نے بار بار اپنی کتاب مقدس میں اعلان کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس اور نا امید کبھی نہ ہونا، اسی ذات کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خیال کرنا تمہاری زندگی میں اور تمہارے اعمال نامے میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں بے شک رحمت ہی رحمت ہوں، میں بے شک رحمت ہوں، میری صفت ہے رحمت، اس کے باوجود اگر تمہارے اعمال نامے میں شرک کا ذرہ بھی ہوا، میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں مغفرت نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ادروائز جتنے گناہ ہوں گے، زنا ہے، چوری ہے، سود ہے، ڈکیتی ہے، جتنے مرضی گناہ ہیں، قتل ہے، وہ بھی معاف کر دوں گا۔ شرک کا گناہ نہ لے کے آنا میرے دربار میں، شرک اگر تمہارے اعمال میں ہوا، جتنی نیکیاں تھی وہ بھی منہ پہ مار کے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، قرآن کا اعلان ہے۔ تو اس لیے توحید کو سمجھنا چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پہ توحید کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، مشرک کے جنازہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، رشتہ داریوں کا خیال کرنے کے لیے اور ناک کا خیال کرنے کے لیے قرآن نے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ علماء جانتے ہیں فلن یغفر اللہ لہم نفی مؤکد بلند ناصبہ ہے، معنی اس کا کیا ہے؟ لن یغفر اللہ لہم، میرے پیغمبر 70 بار کا ذکر تو ہم نے کیا ہے نا، اس سے زیادہ بار بھی تو ان کا جنازہ پڑھ لے، ان کے لیے استغفار کر لے، لن یغفر اللہ لہم، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے ہرگز 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 میں ان کی بخشش نہیں کروں گا۔ پیغمبر استغفار کرے، تھوڑا تصور میں جائیے، یہ وہ پیغمبر ہے جو کبھی قبلہ تبدیل ہونے کی خواہش دل میں بٹھائے، آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، میرے پیغمبر تو قبلے کی تبدیلی کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہوئے آسمان پہ ابھی نظریں اٹھا رہا تھا، ہم نے نظر شفقت سے تیری اس تمنا کو پورا کرتے ہوئے فلنولینک قبلۃ ترضاھا، قبلہ تبدیل کر دیا تاکہ سونا تو راضی ہو جائے۔ یہ وہ پیغمبر استغفار کرنے لگا تھا عبداللہ بن ابی کے لیے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو مجھے بڑا پیارا، تمام انبیاء کا میں نے تجھے امام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، لیکن تو بھی استغفار کرنا مشرک کے حق میں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، مجھے اپنے عزت و جلال اور تقدس اور عظمت کی قسم میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، کائنات کو وجود اسی مسئلے کے اظہار کے لیے دیا گیا ہے، مقصد تخلیق کائنات یہی ہے، شرک سے بچ کے اللہ کی توحید کے متوالے بن جاؤ، اللہ کی توحید کے دیوانے بن جاؤ، اللہ کی توحید کو دل میں بسانے والے بن جاؤ اور مشرک کے خلاف جہاد کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد تھا، اور اسی لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اسی لیے اس لا ریب کتاب کو اتارا گیا۔ قرآن کہتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پہنچانا ہے لوگوں کو، یہ قرآن پہنچانا ہے اور اسی کے ذریعے شرک سے ڈرانا ہے، توحید سنانا ہے اسی قرآن کے ذریعے، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ مسئلہ توحید ہے، یہ سب یاد کرنا ہوگا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ جس جانور کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں اس کا کھانا تو ہمارے لیے حلال ہے، اور جو جانور اللہ کی مرضی سے مر جائے بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے؟ سوال تو ہے کہ ایک وہ جانور ہے جس کو اللہ نے مار دیا، وہ مردار ہو گیا اللہ کی مرضی سے، شریعت کہتی ہے اس کو نہ کھاؤ، وہ میتہ ہے، وہ حرام ہے، اور دوسرا وہ جانور ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے اس کو کھانے کا حکم ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ تم ان جانوروں کا گوشت ذکر اسم اللہ علیہ جن کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ کی مرضی جس کو حلال کر دے جس کو حرام کر دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس جانور کے موت کے وقت ذبح کرتے وقت تم نے اللہ کا نام لیا ہے اس کو تم کھا سکتے ہو، اور جو بغیر اللہ کے نام کے مر گیا وہ مردار ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو برکت ہمارے اللہ کے نام میں ہے نا، یہ اس ذات باری کے نام میں برکت ہے۔ ویسے اگر مر جائے حرام، مردار، میتہ، کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کا بابرکت نام لے کے جانور کو ذبح کیا جائے، گندا خون بہا دیا جائے، وہ طیب ہے، حلال ہے، تمہارے لیے کھا سکتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سو کھاؤ تم ان جانوروں کا گوشت جن پر اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیات پہ ایمان لانے والے ہو۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا فرمایا اس کے اوپر ایمان ہے تو ان جانوروں کا گوشت کھانا پڑے گا جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، وہ کھانا ہوگا۔ اسی سے مفسرین نے مسئلہ لکھا ہے، کوئی بھی چیز انسان کھائے کھانے سے پہلے اللہ کا بابرکت نام لے۔ مسموم طریقہ ہے بسم اللہ، کیا پڑھنا ہے؟ پورا نہ پڑھو، بسم اللہ۔ حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تو کھانے پر بیٹھنے لگے فقل سم اللہ، اللہ کا نام لیا کر، اللہ کا نام لے، بسم اللہ، بس، اور پھر کھانا شروع کر دے، اس میں برکت ہے۔ اللہ کا نام لے ہوگا، برکت نام ہے، برکت والا نام کس کا ہے؟ اللہ۔ قرآن بھرا ہوا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ برکتوں والی ذات ہے جس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن جیسی کتاب کو اتارا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین 14 طبق کی کائنات کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ کامل قبضہ صرف ایک اللہ کا ہے۔ تو جس کا قبضہ ہے، جس کی ملک ہے، جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، برکت دینے والا صرف وہی ہے۔ پیر کے پھونکوں میں برکت نہیں ہے، پیر کی پھونکوں میں برکت نہیں ہے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیر صاحب کو گھر میں لے جاتے ہیں مرید اور کہتے ہیں اس کمرے میں بھی پھونک ماریے، اس کمرے میں بھی پھونک ماریے، یہاں پر بھی لعاب دہن ڈالیے۔ فرمایا کرتے تھے یہ پیر ہے کہ سپرے مشین ہے؟ یہ پیر ہے یا سپرے مشین ہے کہ ہر کمرے میں جا کے سپرے کرواؤ اس میں؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، توحید کا متوالا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ تم ان جانوروں کا گوشت جن پہ اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر اللہ کی آیات پہ ایمان ہے تو پھر ان کو کھاؤ، کیونکہ مشرکین مکہ کا نظریہ بن چکا تھا، وہ مردار کھا لیا کرتے تھے اور ذبح جو کیا جاتا اس کو نہیں کھاتے تھے، اپنی منمانی سے کچھ کو حلال کر لیا اور کچھ کو حرام کر دیا۔ اصل میں ان کی تردید کرنا مقصود ہے، وہ تمہارے حرام کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی، یا تمہارے حلال کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی، حلال اور حرام ہوگی اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کے حکم سے۔ جس نے کھانے کو دیا ہے، علت اور حرمت کے مسائل بھی اسی نے بیان کیا ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،
کیا مصیبت ہے تمہیں، کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ نہ کھاؤ تم ان جانوروں کا گوشت جن پہ اللہ کا نام لیا گیا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ نے تفصیلاً تمہارے لیے ذکر کر دیا ہے، ما حرم علیکم، جو تمہارے اوپر حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو حرام تھا میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جو حرام تھا میں نے تمہارے سامنے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، جو حلال تھا وہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ پھر اپنی منمانی سے اور اپنی خواہشات سے کسی چیز کو حلال کر لو اور کسی کو حرام کر لو، یہ تمہیں اختیار ہے۔ تم کس بات کی مولیاں ہو، امام الانبیاء بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا۔ کھولو سورۃ التحریم 28واں پارہ۔ صفحہ 561۔ بالکل ابتدا ہے اس کی، علماء سے قصہ سنتے رہتے ہو، صرف حوالہ دکھلانا مقصود ہے تاکہ ایک مضمون ذہن نشین ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل ہی دل میں ارادہ فرما لیا تھا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تنبیہ فرمائی، محتاط الفاظ، نبی کو بھی تنبیہ فرمائی، نہ میرا پیغمبر نہ، تجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ میری حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ حالانکہ حدیث کو دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آئندہ میرے اوپر شہد حرام ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے اوپر آئندہ شہد حرام ہے، صرف آپ نے دل ہی دل میں ارادہ فرمایا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس نہ کھانے والے ارادے کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا لما تحرمو، کتنے عجیب الفاظ، لما تحرمو، تو کیوں حرام کرتا ہے اپنے لیے، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے، لما تحرمو، گویا کہ اللہ تعالیٰ دخل ہی نہیں دیتا اپنے احکام میں، اپنے احکامات میں اپنے پیاروں کو بھی دخل نہیں دینے دیتا۔ لما تحرمو، تو نے کس لیے اپنے اوپر حرام کیا ہے، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تیرے اوپر حلال کیا تھا۔ دیکھو ذرا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیارے پیغمبر، لما تحرم، کس لیے آپ حرام قرار دیتے ہیں، ما احل اللہ لک، ان اشیاء کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی ہیں، تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضا چاہتے ہو، بیویوں کی خوشنودی کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے میری حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے لگ گئے۔ گویا کہ اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، ساتھ ہی اشارہ فرمایا اوے کوئی گستاخ نبی میرے پیغمبر کی عصمت میں کیچڑ نہ اچھالنے لگ جائے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں واللہ غفور الرحیم۔ میرے پیغمبر نے اگر دل ہی دل میں یہ تصور کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا تو میں رب بڑا غفور ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں نے پیغمبر کو تنبیہ کرنی تھی سو کر دی ہے، مغفرت تو ویسے ہی پیغمبر کی ہو چکی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آئیے اپنے سبق پر، تو پیغمبر کو جب اختیار نہیں ہے کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا تو دوسرے لوگوں کو کیسے پھر اختیار ہوگا کہ اپنے لیے حلال کر لیں کچھ چیزوں کو اور کچھ کو حرام کر دیں۔ یہ جو پیر ہوتے ہیں نا، جعلی پیر، یہ جب اپنے مریدوں کے گھر میں جاتے ہیں تو مریدوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب جس گائے کے اوپر ہاتھ پھیر دیں گے پھر وہ پیر صاحب کی ہے جی۔ اب نہ اس کا دودھ ہمارے لیے استعمال کرنا جائے، نہ اس کا گوشت ہمارے لیے استعمال کرنا جائے، بلکہ اس کے گوبر کی بھی بڑی تعظیم ہوتی ہے، بڑی مقدس چیز ہے، کھاؤ، مقدس چیز ہے، تو وہ بڑا بابرکت سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اس گائے کا دودھ بھی، اس گائے کا گوشت بھی، دیگر منافع بھی ان سے نہیں لیتے، کیوں؟ یہ پیر صاحب کے نام کی ہے۔
یہی ہے احل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام زد کر دی گئی۔ قرآن کہتا ہے خنزیر کھا کے اپنی جان بچانی پڑے بچا لے، یہ نہیں کھانی جو پیر کے نام ہو چکی ہے، یہ نہیں کھانی جو داتا علی ہنبیری کے نام ہو چکی ہے، جس کو انہوں نے داتا بنایا ہوا ہے۔ والد صاحب کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں مرنے کے بعد وہ منگتا نہیں رہا تم داتا مان رہے ہو۔ جو مر جائے مرنے کے بعد وہ منگتا نہیں رہتا، تم ان کو داتا مانتے ہو کہ وہ دینے والا ہے، مرنے کے بعد تو وہ بیچارے مانگنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ بات تو حقیقت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ، جو میں نے حرام کیا اس کو نہ کھاؤ، اس کو حرام سمجھو۔ اپنی منمانی سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا جو تمہارے اوپر حرام ہے۔ وہ کہاں تفصیل میں بیان کیا؟ اسی صورت میں بیان کیا۔ ایک حوالہ دے کے بات ختم کرتے ہیں۔ یہ 2 صفحے آگے آ جائیں گے، صفحہ نمبر 148 پر۔ 148 صفحہ ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے، آیت نمبر 145۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، میرے محبوب شاہی فرمان جاری کیجئے، لا اجد فی ما اوحی الی محرما، میں کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیتا، حرام نہیں دیکھتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا، علی طاعم، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، کہ جن چیزوں کو وہ کھاتا ہے، وحی کے ذریعے کسی چیز کو حرام نہیں کیا گیا کسی کھانے والے پر، مگر چند چیزوں کو حرام کیا گیا، مگر یہ استثناء ہے نا، میں آسانی کے لیے ایسا معنی کر رہا ہوں۔ کوئی چیز میں حرام نہیں دیکھتا ہوں بذریعہ وحی کے کسی کھانے والے پر کہ جس کو وہ کھائے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، مردار حرام ہے۔ یہ وحی میں بیان کیا گیا کہ مردار کیا ہے؟ حرام ہے، ایک۔ نمبر 2 او دم مسفوحا، دم مسفوح، جانور کو ذبح کرنا اور اس کی 3 رگوں سے جو خون نکلتا ہے، گندا خون، دم مسفوح، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کوئی نہ پیے۔ او لحم خنزیر، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، فإنه رجس او فسقا، یہ میری گندگی ہے، او فسقا، یا اللہ کے حدود سے تجاوز کرنا ہے، جان بوجھ کر کھانا، فسقا، جان بوجھ کے اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ فاسق ہے، اللہ کی بیان کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا ہے۔ کھاتے ہیں خنزیر اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بڑی مرغوب غذا ہے ان لوگوں کی، خنزیر کھاتے ہیں، یہ ان کی قسمت ہے، وہ خنزیر کھا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے مشرکوں کی قسمت ہے کہ وہ خنزیر سے بھی بڑی حرام چیز کھا رہے ہیں، جس کو لنگر سے تعبیر کرتے ہیں، دربار کا لنگر، کھانے والا ڈنگر، لنگر، تو ڈنگر کہنا شاید بلکہ جانوروں کی بھی توہین ہو جائے، کیونکہ جانور ہے، کتا ہے، شرک تو نہیں کرتا۔ امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ کتے کے اندر کچھ خصلتیں ایسی ہیں اگر انسان اپنا لے کمال درجے کا اللہ کا ولی بن جائے۔ ان میں سے ایک خصلت کتے کی یہ ہے کہ جو انسان مجازی مالک ایک بار کتے کو روٹی ڈال دے، کتا مر جائے گا، اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کے ساری زندگی خدا کا دیا ہوا کھا 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 کے پھر بھی اس کے دروازے کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ اپنی عزت کا سودا کر کے آ جاتا ہے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا مشرک کو کتا کہنا کتے کی بھی توہین ہے۔ کتا شرک تو نہیں کرتا، وہ اپنے مجازی مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، سوچو بھلا وہ حقیقی مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں تمام موجودات جتنی بھی ہیں وہ ساری اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہیں۔ یہ معنی ہے سب باہر کا۔ تسبیح بیان کرتی ہیں، کیا معنی؟ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کتا بھی شرک نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا۔ تو وہ جو ہیں وہ یہودی، وہ خنزیر کھاتے ہیں اور بڑی مرغوب غذا ہے ان کی۔ اور پاکستان کا جو یہودی ہے، جو مشرک ہے، وہ لنگر کھاتا ہے درباروں کے، جو غیر اللہ کے نام کی نیازات بانٹی گئی تبرک سمجھ کے ان کو کھاتا ہے، پیٹ کا جہنم بھر رہا ہے اور جہنم کا ایندھن تیار ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو یہ خنزیر سے بڑا حرام ہے، بڑی ترتیب سے قرآن نے کہا۔ سب سے چھوٹا حرام میتا، جو اپنی موت مر جائے، مردار ہے۔ نمبر 2 دم مسفوح، جس کی وجہ سے وہ مردار ہی حرام ہوا تھا، کیونکہ وہ اندر رہ گیا تھا، سکڑ گیا تھا، وہ خون نکلا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ حرام ہو گیا تھا۔ تو دوسرے نمبر پہ حرام کیا ہے؟ دم مسفوح۔ پھر ان دونوں سے بڑھ کر خنزیر حرام، اور ان چاروں سے بڑھ کر غیر اللہ کی نیاز حرام، ان چاروں سے بڑھ کر۔ اسے بولتے ہیں علماء کی اصطلاح میں ترقی من الادنا الی الاعلی، ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کر کے قرآن بیان کرتا ہے۔ پہلے مردار حرام، پھر اس سے بڑا حرام دم مسفوح، پھر اس سے بڑا حرام خنزیر کا گوشت۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا، یہ نری گندگی ہے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے ان کو کھانا۔ اور آگے فرمایا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس جانور کو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا وہ ان چاروں سے بڑھ کر حرام ہے، وہ ان چاروں سے بڑھ کر حرام ہے۔ تو یہ قرآن نے تفصیل بیان کر دی ہے، قد فصل لکم، تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو حرام تھا۔ فمن اضطر غیر باغ، فرمایا جو مجبور ہو جائے ان تینوں میں سے کھا لے، بغاوت نہ کرے۔ غیر باغ، بغاوت کا معنی کہ حد سے تجاوز کر کے پیٹ بھر کے نہ کھائے، بلکہ اتنا کھا لے کہ جتنے سے جان بچ سکے، اتنا کھائے کہ جتنے سے 2 لقمے کھا لے، 1 لقمہ کھا لے، جان بچائے۔ پیٹ بھر کے ان حراموں کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کھا لے، غیر اللہ کی نیاز منہ پہ نہ لے کے جائے۔ وہ اگر لے کے جائے گا اللہ کی توحید بھی ساری ختم، باہر کے اعمال بھی سارے برباد۔ غیر اللہ کی نیاز ہے، یہ شرک فعلی ہے۔ تو فرمایا غیر باغ ولا عاد، عادت بھی نہیں بنانی، ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ ہاں ان 3 حراموں میں سے کوئی کھا بھی لیا، تھوڑا سا تھا تو حرام، لیکن رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن خیال کرنا غیر اللہ کی نیاز کھا لی پھر اللہ نہیں بخشے گا، پھر وہ بڑا حرام ہے۔ اب آئیے اپنے سبق پہ، تو تفصیل بیان کر دی ہے۔ قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دیا جو تمہارے اوپر حرام تھا۔ الا ما اضطررتم الیہ، وہ جو مجبور ہو دم مسفوح کھا لو، مجبور ہو خنزیر کا گوشت تھوڑا سا کھا لو جان بچانے کے لیے، مجبور ہو تو میتا کھا لو۔ لیکن مشرک جو ہیں غیر اللہ کی نیازیں ان کو نہیں کھانی، جو مشرک غیر اللہ کے دربار پہ جا کے ذبح کرتے ہیں یا غیر اللہ کے نام کرتے ہیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا بہت سے جاہل ملا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی ناجائز خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علم نام ہے اللہ کی توحید کا۔ تو جو مشرک ہے اس کے پاس بڑا کون سا علم ہے؟ دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ علم اسی کو ہوگا جس کو اللہ کی توحید کا پتہ ہے، اللہ کی توحید سمجھتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور تیرا پالنہار خوب جانتا ہے جو اللہ کی حدوں کو کراس کر کے زیادتی کرنے والے ہیں، معتدین۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ